آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کا فرینڈ ایک ہی محلے سے تھے، ایک ہی اسکول میں آپ نے پڑھا ہے، ایک ہی کلاس میں آپ لوگ بیٹھتے تھے، ایک ہی ٹیچر سے آپ نے پڑھا ہے، ایک ساتھ ایگزام دیتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ لیکن وہ دوست آپ کا جب وہ بڑا ہوا تو اس کے پاس جو ویژن تھا، اس کے پاس جو گول تھا، اس کے پاس جو خواب تھا، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیفیں آئی ہیں اس نے سب کو برداشت کیا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی گول نہیں ہے، میرے پاس کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، مجھے کوئی کامیابی نہیں چاہیے، میرے پاس جو چیز ہے مجھے اتنے پہ ہی رہنا ہے، میں اور تکلیف برداشت نہیں کروں گا، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تکلیف برداشت کروں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شہر میں ایک میوزیم تھا اور اس میوزیم میں بہت ہی خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور اس میوزیم کے فلور کو ماربل ٹائل سے سجایا گیا تھا۔ اس میوزیم کا جو انٹرنس ہال تھا، اس انٹرنس ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت ماربل کے پتھر سے بنا ہوا ایک فلاور تھا جو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے نا اس کو کرافٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ تو وہ بھی ماربل کے پتھر سے بنا ہوا تھا۔ اس فلاور کی وجہ سے، اس پھول کی وجہ سے وہ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو دنیا سے کئی ممالک سے لوگ آ کر کے اس کو دیکھتے، خاص اسی پھول کو دیکھنے کے لیے اس میوزیم کو آتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس کو جو ہے نا ایڈمائر کرتے اور کہتے کہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے، جس نے بنایا بہت ہی خوبصورت پھول بنایا ہے۔ تو ایک رات میں جب وہاں پر سناٹا تھا، جو ٹائل تھی جو فلور پر بچھی ہوئی تھی، وہ ٹائل اس پھول سے بات کرنا شروع کی اور اس پھول سے اس نے کہا کہ اے پھول، تجھ کو یاد ہے کہ ہم ایک ہی شہر سے ہیں، یعنی تم اور میں ایک ہی شہر میں رہتے تھے اور ایک ہی کان سے ہم کو نکالا گیا ہے، ایک ہی مائن میں ہم لوگ تھے، وہیں سے ہم کو نکالا گیا ہے، اسی لوری میں، سیم لوری میں جس میں تم کو رکھا گیا تھا اس میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، ایک ہی گاڑی میں رکھ کر کے ہم کو ٹرانسپورٹ کیا گیا، ہم کو لایا گیا ایک ہی سیم پتھر تراش کی دکان پر۔ لیکن آج تم کو لوگ دنیا سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں، تم کو ایڈمائر کرتے ہیں اور تم کو کہتے ہیں کہ کتنا اچھا اور خوبصورت پھول ہے، اور مجھ پر لوگ پیر رکھ کر کے آتے جاتے ہیں، مجھ پر پوری دھول آتی ہے، مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، میری کوئی تعریف نہیں کرتا ہے، یہ ناانصافی ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، تمہاری اتنی اچھی قسمت اور میری اتنی بری قسمت۔ تو وہ جو پھول تھا اس نے اس پتھر کو جواب دیا اور کہا کہ میں تم سے اس بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو تم کو تکلیف ہوگی، لیکن جب تم نے بات شروع کر دی ہے تو اب اس کی حقیقت سنو اور اس کو جان لو کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ سب چیزیں مجھے یاد ہے کہ ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ہم ایک ہی کان میں تھے، ہم کو ایک ہی لوری میں لایا گیا ہے، ایک ہی آدمی، ایک ہی پتھر تراش نے ہم کو تراشا ہے، یہ مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن میں تم کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو تم بھول چکے ہو، جو تم کو یاد نہیں ہے، میں تم کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہی چیز جو تم بھول چکے ہو یا تم بھولنے کی ایکٹنگ کر رہے ہو یا تم یاد کرنا نہیں چاہتے ہو، وہی راز ہیں، مجھے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تم پر پیر رکھ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کو یاد ہے کہ جس پتھر تراش کے پاس ہم کو لایا گیا تھا، ہم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پتھر تراش نے تم کو سب سے پہلے چنا، میری طرح بنانے کے لیے، میری طرح خوبصورت بنانے کے لیے تم کو سب سے پہلے اس نے چنا، اور جب وہ اپنے اوزار، اپنے ہتھیار تم پر، ہتھوڑی اور اپنے شارپ جو مشینری ہے وہ تم پر جب وہ استعمال کر رہا تھا تو تم نے برداشت نہیں کیا، تم نے اس درد کو نہیں سہا اور تم ٹکڑے ہو کر کے نیچے گر گئے، اور جب تم ٹکڑے ہو کر کے نیچے گر گئے، تم برداشت نہیں کیے تو اس نے تم سے ہار مان لی، اس نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور میں اس کے اوپر اور اوزار نہیں چلاؤں گا، اگر اور اوزار چلاؤں گا تو یہ پتھر پورا بیکار ہو جائے گا، اسی لیے اس کو میں صرف ٹائل، پیر رکھنے کے لیے استعمال کروں گا، لوگ اس پر صرف پیر رکھیں گے۔ اور پھر اس نے مجھے چنا، مجھے لیا اور اس نے مجھ پر اپنے ہتھوڑی کو استعمال کیا، اس نے اپنی جو مشینری تھی اس کو مجھ پر استعمال کیا، جو مشینری میں تیز تھی، جو دھار تھی اس کو میں نے سہا، وہ جو تکلیف تھی جو مجھے خوبصورت بنانے کے لیے جو مجھ کو کاٹ رہا تھا، وہ جو مجھ کو جلا رہا تھا، وہ جو مجھے تکلیف دے رہا تھا، میں نے اس سب کو برداشت کیا ہے، اور وہ برداشت کرنے کے بعد اس کی ماروں کو، اس کی باتوں کو، اس کی جو تکلیفیں اس کو برداشت کرنے کے بعد آج میں یہاں پر کھڑا ہوں ایک خوبصورت پھول کی شکل میں، پوری دنیا میری تعریف کرتی ہے کیونکہ میں نے اس تکلیف کو برداشت کی جو تم نے برداشت نہیں کی۔
تم یہ چیز کو بھول گئے ہو۔ تو میری کامیابی کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ میں نے اس تکلیف کو برداشت کی، اور تمہاری ناکامیابی کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ تم نے اس تکلیف کو برداشت نہیں کی۔ یہی فرق ہے تمہارے اور میرے میں۔ لوگ مجھے دیکھ کر کے آج تعریف کرتے ہیں، تھالی بجاتے ہیں، اور لوگ مجھے ایڈمائر کرتے ہیں، اور تم کیونکہ تم نے برداشت نہیں کیا، تم کو جو بننا تھا جس کی وجہ سے لوگ تمہاری تعریف کریں، اس میں جو آنے والی تکلیفیں تھیں، اس کی جو پین تھا، اس کا جو پین تھا، تم نے اس کو بیئر نہیں کیا، تم نے اس کو برداشت نہیں کیا، اسی لیے آج تم پر لوگ اپنا پیر رکھ کر کے جاتے ہیں۔ اب سوال ہم سب سے یہ ہے کہ کیا ہم وہ ٹائل بننا چاہتے ہیں جس پر لوگ پیر رکھ کر کے چلیں، یا پھر ہم وہ ایک خوبصورت پھول بننا چاہتے ہیں جس کی لوگ دیکھ کر کے تعریف کریں، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے آتے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو دوست جو آج کامیابیوں کی منزلیں چڑھ رہا ہے، جو امیر ہو چکا ہے، جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، پوری دنیا میں وہ ٹریول کر رہا ہے، پوری دنیا میں اپنے علم سے، اپنے آئیڈیا سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کا فرینڈ ایک ہی محلے سے تھے، ایک ہی اسکول میں آپ نے پڑھا ہے، ایک ہی کلاس میں آپ لوگ بیٹھتے تھے، ایک ہی ٹیچر سے آپ نے پڑھا ہے، ایک ساتھ ایگزام دیتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، لیکن وہ دوست آپ کا جب وہ بڑا ہوا تو اس کے پاس جو ویژن تھا، اس کے پاس جو گول تھا، اس کے پاس جو خواب تھا، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیفیں آئی ہیں اس نے سب کو برداشت کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی گول نہیں ہے، میرے پاس کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا، مجھے کوئی کامیابی نہیں چاہیے، میرے پاس جو چیز ہے مجھے اتنے پہ ہی رہنا ہے، میں اور تکلیف برداشت نہیں کروں گا، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تکلیف برداشت کروں، میں اس تکلیفوں کو برداشت نہیں کروں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور آپ نے اس تکلیف کو برداشت نہیں کیا۔ آپ کے دوست نے جو آج کامیاب ہے اس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور آج آپ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی ہے اور میری قسمت بری ہے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں۔ آپ نے اس تکلیف کو برداشت ہی نہیں کیا کامیاب ہونے کے لیے جو اس نے برداشت کیا ہے، وہ برداشت کیا، پھر اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے کہ آپ کی جو کامیابی کے درمیان میں جو تکلیفیں تھیں اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا، اس کو سالو نہیں کیا، تو آپ ناکامیاب رہے، اور آپ کے دوست نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تو وہ آج کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس کی اپنی قسمت کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو دیکھو کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے کچھ برداشت نہیں کیا، اسی لیے آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ سیدھا سا فنڈا ہے، ابھی بھی آپ اس چیز کو سمجھ لو۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس خوبصورت پھول کی طرح بننا چاہتے ہیں یا وہ ٹائل بننا چاہتے ہیں جس پر لوگ پیر رکھ کے چلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خواب ہے تو ابھی اسی وقت اس پر کام کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہے، کچھ بننا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو، سکسیسفل بننا چاہتے ہو، تو اپنا جو گول ہے اس کے اوپر کام کرنا ابھی سے شروع کر دو۔ اگر آپ نہیں کام شروع کرو گے اور سوچتے رہو گے تو پھر وہ پتھر بن جاؤ گے جس پر لوگ پیر رکھ کر کے چلتے ہیں، یعنی کہ لوگ آپ کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوگ استعمال کریں گے تھوڑے پیسے دے کر کے، اور آپ ہمیشہ ان لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے جن کے خواب بہت بڑے ہیں، جو اپنے خواب کو سمجھتے ہیں، جو تکلیف اٹھانا جانتے ہیں اور جو تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ یا پھر آپ اپنی تکلیفوں کو اب برداشت کرو، 5 سال کے بعد لوگ آپ کو دیکھ کر کے تعریف کریں گے، 5 سال کے بعد آپ لوگوں کی نظر میں اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے وہ پھول پوری دنیا کے سامنے آیا تھا۔ تو اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اپنی گول کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے یو ٹرن مار لیا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے آپ پلٹ جاؤ اپنے کام کی طرف۔ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، آپ کو کاٹا جائے گا، آپ کو توڑا جائے گا، آپ کو آگ میں جلایا جائے گا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو جلنا ہوگا، آپ کو ہر چیز برداشت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور آپ کا دوست آپ سے آگے نکلتا جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کر کے یا تو آپ حسد و جلن کرتے رہیں گے یا پھر اپنی قسمت کو کوستے رہیں گے۔ اگر آپ کو ان سب سے باہر نکلنا ہے تو ابھی تیاری شروع کر دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے تو یہ ویڈیو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گا، ان تک پہنچائیے، ضرور شیئر کریے، اپنی حد تک مت رکھیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔